الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. محترم ناظرین کرام، آپ کے سامنے شیخ سعد الزادری حفظہ اللہ کی کتاب حقیقت الجہاد فی فلسطین کے ساتھ حاضر ہوں. اس کتاب کے اندر شیخ نے شرعی جہاد کے تعلق سے جو حقیقت ہے اسے بیان کیا ہے، اور جہاد کے نام پر جو تنظیمیں اور جماعتیں مسلم ممالک کے اندر فتنہ و فساد مچا رہی ہیں انہیں ایکسپوز کیا ہے. اور جو شرعی جہاد ہے اس کے تمام شرائط کو، تقریباً 10 شرائط کو آپ نے بیان کیا ہے، جس کی تفصیل گزر چکی ہے. آج کا جو درس ہے طائفہ منصورہ جو ہمیشہ غالب رہے گا، اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی. دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تزالو، برابر یعنی نبی کے دور سے لے کر کے قیامت تک وہ غالب رہے گا، کبھی مغلوب نہیں ہوگا. تو دین ہمیشہ غالب ہے، غالب رہے گا، اور ایک گروہ ہوگا جو اس کی مدد کرنے والے ہوں گے، اس کی سربلندی کے لیے کام کریں گے، اس کے دفاع کے لیے کام کریں گے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے کام کریں گے، وہ بھی ہمیشہ غالب رہیں گے. اس سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، جیسا کہ پچھلے درس کے اندر بتایا گیا تھا، کہ جو اصل مسلمانوں کا مسئلہ ہو یا پھر مومنوں کا مطلب یا پھر دین اسلام کا جو غلبے کی بات ہے، وہ دینی اعتبار سے ہے، عقدی اعتبار سے ہے، ایمان کے اعتبار سے ہے، دلائل اور براہین اور حجت کے اعتبار سے ہے. سیاسی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے غلبہ مراد نہیں ہے. اللہ کی نظر میں اس لیے کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ حکومت و اقتدار، سیاست، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں. اللہ کی طرف سے جیسے آزمائش کے طور پر بہت ساری نعمتیں دیتا ہے بندوں کو، ویسے ہی اقتدار بھی دیتا ہے اور آزماتا ہے. جیسے بہت ساری نعمتیں، حسن و جمال دیتا ہے، مال و دولت دیتا ہے، آل و اولاد دیتا ہے، یہ سب آزمائش ہے، فتنہ ہے. آدمی جو ہے پا کر کے اس کا حق جو صحیح ہے اس کو ادا کرتا ہے نہیں کرتا ہے، دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. تو آزمائش ہے. اور یہ ساری چیزیں ایمان وغیرہ شرط نہیں اس کے لیے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس کے پاس ایمان ہے اس کو بھی دیتا ہے. اچھا، جو ایمان والے نہیں ہیں، کفر اور شرک والے ہیں، ان کو دیتا ہے. یہی ساری چیزیں، یہی ساری دنیاوی چیزیں، چاہے حکومت و اقتدار ہو، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ آل و اولاد ہو، یا اور دیگر نعمتیں ہوں، سب کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ. مومنوں کو دیتا ہے آزمائش کے طور پہ، اور جو غیر مومن ہیں، کفار اور مشرکین ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے استدراج کے لیے. تمتعوا قلیلا، دنیا کے اندر تم فائدہ اٹھا لو. وہ اور ان کو ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پکڑے گا قیامت کے دن سختی سے. یہ ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھنا ہوگا. ایسے اقتدار اور حکومت بھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ، یہ حکومت اور اقتدار دینا یہ ایمان کے ساتھ مشروط نہیں ہے. میں یہ کتاب زیر مطالعہ ابھی جو ہے مولانا عبید اللہ کشمیری رحمانی کی، اس کے اندر بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے لکھا ہے، جو اسلامی سیاست یا سیاسی اسلام کر کے، یعنی کیسے جو ہے مولانا مودودی نے دین کو جو ہے کیسے جو ہے اس کو سیاسی بنا دیا، پورا جو ہے سیاست سے جڑ جائے. اور یہ کہ گویا ایسا لگے گا کہ سیاست ہی دین ہے. اصل انہوں نے اس کے اندر وضاحت کی ہے کہ جو حکومت یہ لوگ چلاتے ہیں، یہ حکومت کا تعلق دین سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق دنیا سے ہے. یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے.
دنیا سے اگر دین سے اگر اس کا تعلق ہوتا اور اس کے بغیر دین نہیں باقی رہے گا تو پھر جو بھائی کافروں کو اللہ تعالیٰ کیوں دے رہا ہے؟ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، صاف صاف انہوں نے لکھا۔ یہ مسلمانوں کو اگر دے رہا ہے تو یہ آزمائش ہے، کافروں کو دے رہا ہے تو استدراج ہے، وہ ڈھیل ہے، یہاں پہ فائدہ اٹھا لو۔ تو اگر مثال کے طور پر مسلمانوں کو اقتدار اور حکومت مل جائے، اسے مال و دولت مل جائے، تو اس میں وہ اس کے حقوق ادا کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ اگر جو ہے کسی کو اللہ تعالیٰ حکومت دے رہا ہے تو اس کے اندر جو ہے شرعی اعتبار سے جو تقاضا ہے، جو حقوق ہیں، رعایا کے جو حقوق ہیں اور دیگر جو حقوق ہیں، وہ سب پورا کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ تو دین کے جو تقاضے ہیں بحیثیت حاکم کے، وہ اس کو پورا کر رہے ہیں، وہ اس کی جو ہے وہ آزمائش ہے، ایک طرح سے اس کو پورا کرنا ہے۔ نہیں پورا کرے گا، فیل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا اس سے، حاکم سے۔ تو یہ اصل ہے دین کے اندر۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انبیاء وغیرہ دین کی دعوت دینے کے لیے آتے تھے، تبلیغ کے لیے آتے تھے، انہوں نے جو حکومت وغیرہ کا اعلان کبھی نہیں کیا ہے، نہ اس کے قیام کا۔ کسی کو اللہ نے دے دیا حکومت کا، یہ آزمائش ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے انبیاء کو جو حکومت اختیار ملے گی، بادشاہت ملے گی، تو وہ ظاہر سی بات ہے اس میں وہ پورے اتریں گے، انبیاء ہوں یا نیک بندے ہوں، جو بھی رہیں گے، اللہ کے جتنے بھی نیک بندے رہیں گے تو وہ ان کو چاہے حکومت ملے تب بھی وہ اسی حساب سے رہیں گے۔ اللہ کے جو حقوق ہیں، بندوں کے جو حقوق ہیں، اور حاکم کے حیثیت سے جو اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے شریعت میں، وہ اس کو پورا کرے گا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ورنہ جو غلبہ ہے اصل، یہ تو دین کا غلبہ ہے۔ اور دین کے بارے میں الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، دین اسلام تو ہمیشہ غالب ہی رہے گا، اور مسلمان بھی ہمیشہ غالب رہیں گے، جو اصلی مومن ہوں گے، جو اصلی مسلمان ہوں گے۔ جی ہاں، ان کنتم مومنین کا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ اگر ایمان تمہارا جو ہے پختہ رہے گا، ایمان والے ہوگے تو تم غالب رہو گے۔ ان کنتم مومنین کا مطلب کیا ہے؟ ایمان والے، شرک والے نہیں، خرافات اور بدعتی والے نہیں، ایمان والے، خالص ایمان والے رہو گے تو غالب رہو گے۔ تو اصل جو دین ہے وہ تو غالب ہی ہے، اور اصل جو دین والے وہ غالب رہیں گے۔ لا تزال طائفۃ منہم والا جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی ہے کہ ایک گروہ جو ہے خالص جو ہوگا، اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوگی، قیامت تک وہ غالب رہے گا، اس کو جو ہے کوئی پیچھے نہیں کر پائے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ جتنے بھی اس کی مخالفت کرنے والے ہوں گے اس کا جو ہے کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور اسی حال پہ رہیں گے، وہ ہم کذالک، اسی حال پہ وہ باقی رہیں گے۔ تو دین کی جو صحیح ترجمانی کرنے والے ہیں، اور جو دین کی جو ہے صحیح جو ہے اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کی جو صحیح طور پر نشر و اشاعت کرتے ہیں، اسی طریقے سے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سکھایا ہے، بتایا ہے صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام نے پوری دنیا میں جس دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے، تربیت پا کر کے پہنچایا ہے، پوری دنیا میں اسے پھیلایا ہے، نشر و اشاعت کی ہے، تو ہم بھی اسی طریقے سے جب اس کی ترجمانی کریں گے، اسی طریقے سے اس کو پھیلائیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غالب رکھے گا۔ لیکن یہ غلبہ کون سا غلبہ ہے؟ سیاسی غلبہ؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، سیاسی غلبہ بالکل نہیں مراد ہے۔ دین اسلام یا جو اصلی مومنین ہیں، جن کے غلبے کی بات قرآن میں جگہ جگہ آئی ہے، حدیثوں میں آئی ہوئی ہے، تو یہ جو غلبہ ہے یہ دینی اعتبار سے ہے، عقیدے کے اعتبار سے ہے، توحید کے اعتبار سے ہے، حجت و براہین کے اعتبار سے ہے، تو یہ اصل غلبہ ہے۔ تو اس اعتبار سے مسلمان ہمیشہ غالب رہیں گے، اور دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، یہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا، اور یہی اصل غلبہ مراد ہے۔ حکومت اور اقتدار اور سیاست یہ مطلوب نہیں کہ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لے رکھی تم کو غالب رکھے گا، یہ تو جو ہے اللہ کی طرف سے نعمت ہے، جیسے اور دنیاوی نعمتیں ہیں۔ اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ بنو اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تو اس کو فضیلت کے طور پر بیان کیا، وآتیناہم ملکا عظیما، کہ ہم نے تو ان کو بڑی بادشاہت دے رکھی تھی، تو یہ فضیلت کے طور پر بتایا، بادشاہت دینا، اقتدار دینا، یہ فضیلت کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، انعام ہے، دنیاوی نعمت ہے۔ تو اس کو لے کر کے آدمی جو ہے دین کا مسئلہ بنا رہے، عقیدے کا مسئلہ بنا رہے، اور اسی کی بنیاد پر اگر
مسلمان جو ہے سیاسی اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، غالب نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھے کہ بس اس کا دین ہی کا کمی ہے، اس کے دین میں کمی ہے۔ بلکہ جو ہے بہت سے تو ایسے خارجی ذہن کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اگر کوئی سیاسی اعتبار سے غالب نہیں ہے، کمزور ہے، تو اس کو یہ لوگ مرتد اور خارجی قرار دیتے ہیں، مرتد کہیں گے، طاغوت کہیں گے، اور یہ کیا کیا اس طرح ان کے یہاں یہ سب جو ہے خارجی ذہنیت کے ہیں۔ ان کی نگاہ میں دین کا نام ہے اقتدار، حکومت، کرسی، اور کچھ نہیں ہے، اسی لیے وہ اسی کے لیے ہمیشہ کام کرتے ہیں۔ ان کی نگاہوں میں صرف جو ہے کرسی کرسی کرسی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ جو طائفہ منصورہ ہے، اور اسی سے جڑ کر کے رہنے کی کوشش کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسی طائفہ منصورہ کے ساتھ جو ہے ہمیں رکھے، اور اس کی جو صفات ہیں ان صفات کو فالو کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ جو طائفہ منصورہ ہے اللہ کی طرف سے نصرت یافتہ ہے، اور یہ جو ہے ہمیشہ غالب رہنے والا گروہ ہے قیامت تک جو ہے، اور اس کی اللہ کے رسول نے تعریفیں کی ہیں۔ اور یہ سب سے پہلے آپ جان لیں کہ یہ وہی طائفہ اور گروہ ہے جو صحابہ کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کے دور کا امتداد ہے یہ، اور قیامت تک رہے گا۔ پتہ چلا کہ صحابہ کا جو منہج تھا، ان کا جو عقیدہ تھا، ان کا جو طریقہ تھا دین پر عمل کرنے کا، وہی ہمیں بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ اور حدیث افتراق میں یہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی کہ یہود جو ہے وہ 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ جو ہے وہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، تو صحابہ اور سب جہنمیوں میں سوائے ایک فرقے کے، تو صحابہ نے فوراً پوچھا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ نہیں، جنتی فرقہ۔ وہ جنتی گروہ کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ دیکھیں صحابہ کرام جنت کے لیے کام کرتے تھے، جنت کی ان کے پاس تڑپ تھی جنت میں جانے کی، اسی لیے 73 72 فرقے، 72 فرقوں کے بارے میں نہیں پوچھا کہ وہ کون ہوں گے، وہ جو ایک فرقہ جو جنتی ہوگا، ایک گروہ جو جنتی ہوگا، وہ کون سا ہوگا اس کے بارے میں پوچھا صحابہ۔ آپ نے کیا بتایا؟ کسی کا نام لیا؟ نہیں، نہ کسی قوم کا نام لیا، نہ کسی ملت کا نام لیا، نہ کسی جماعت اور تنظیم کا نام لیا، نہ کسی فرقے کا نام لیا، کسی کا نام، نہ کسی شخص کا نام۔ آپ نے ایک اصول اور ضابطہ بتایا کہ اس پر جو عمل کرے گا، یہ اصول اور ضابطے ہیں، ان کو جو فالو کرے گا وہی جو ہے جنت میں جائے گا۔ کیا آپ نے بتایا؟ ما انا علیہ الیوم واصحابی، ہر کوئی حدیث بتاتا ہے، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اس کی تفسیر کرتا ہے۔ ارے بھائی، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ وہ جو فرقہ ناجیہ ہے اور جو کامیاب ہونے والا گروہ ہے وہ کون سا فرقہ؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ الیوم واصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس منہج پر قائم ہوں گے، اس طریقے پر قائم ہوں گے، دین پر اسی طریقے سے عمل کرتے ہوں گے جس طریقے پر آج میں ہوں، وہ اصحابی اور میرے صحابہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جیسے دین پر عمل کیا ہے، اسی طریقے سے جو عمل کرے گا کوئی بھی ہو، کسے باشا، وہ جو ہے جنت میں جانے والا ہوگا۔ تو دین کو عمل، دین کو ماننے والا تو ہر کوئی اپنے آپ کو دعویٰ کرتا ہے، لیکن دین پر عمل کیسے کرنا ہے؟ دین کے معاملات میں ہم جب دیکھیں گے تو اس کے کسی بھی کوئی بھی حکم و نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ، اس کے علاوہ جتنے بھی دینی اعمال، واجبات اور فرائض ہیں، دینی احکامات ہیں، دینی عقائد ہیں، ان سب کو کیسے مانا جائے گا، ان پر کیسے عمل کیا جائے گا، اس کے لیے کیسے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا صحابہ کرام کو، کہ صحابہ کرام نے دین کو کیسے اللہ کے رسول سے سیکھا اور عمل کیا ہے آپ کی زندگی میں۔ یہ چیزیں ہمیں حدیثوں کے اندر ملتی ہیں۔ جی ہاں، تو قرآن جو یہ کتاب شریعت ہے، اور حدیث جو ہے یہ اسی شریعت پر چلنے کا طریقہ ہے، منہج ہے، ہمیں جو حدیث سکھاتی ہے۔ تو قرآن اور حدیث ہی کو اللہ کے رسول نے دین بتایا۔ ترکت فیکم امرین، دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسی دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو کہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، یہ دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث، میری سنت اور کتاب اللہ، دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو کہ کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں، یعنی گویا ان میں سے کوئی ایک بھی چھوڑو گے تو گمراہی کی طرف جاؤ گے۔ اور یہ جو گروہ ہے طائفہ منصورہ ہے، اسی منہج کو فالو کرتا ہے۔ جی ہاں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث افتراق کے اندر بتایا کہ سب جہنمی ہوں گے ایک گروہ کے سوا، یہ وہی گروہ ہے۔ صحابہ کے دور، ظاہر سی بات ہے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہی پر چلتے تھے، وہ تو سب سے پہلے، یہ کریڈٹ سب سے پہلے صحابہ کو ملے گا، طائف منصورہ کا، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ تابعین ہے اور طبع تابعین ہے، جی ہاں، اور پھر اس کے بعد جو صحابہ کے منہج اور طریقے پر چلے گا وہ سارے لوگ ہوں گے قیامت تک۔ ایک گروہ باقی رہے گا ایسا جو نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر، جیسا کہ صحابہ نے عمل کیا اسی طریقے پر عمل کرتے رہیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے۔ یہی گروہ جو ہے اس طریقے کو فالو کرتا ہے، ما انا علیہ اليوم واصحابی، جی ہاں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی جو ہے نمایاں خصوصیتیں کیا ہیں اس گروہ کی، طائف منصورہ کی۔ کہتے ہیں شیخ سعادت ذاتری حفظ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر کام ظاہر اور بالکل واضح ہوتا ہے، یہ کسی چیز کو راز میں نہیں رکھتا، نہ یہ چھپاتا، یہ راز میں رکھنے اور چھپانے کے خلاف، اور یہ چیز راز میں رکھنا چھپانا دینی معاملات کو، یہ بدعتیوں اور تکفیریوں کا منہج ہے۔ جو طائف منصورہ ہے، جو حق پر قائم گروہ ہے، جو دین کو صحیح طریقے سے فالو کرتا، اس طریقے اور منہج سے جیسا کہ صحابہ کرام نے فالو کیا تھا، وہ طریقہ اپنانے والے دین کے معاملات کو چھپاتے نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو واضح طور پر قرآن حدیث کے خلاف کام کریں گے وہ اپنی بات کو چھپائیں گے ادھر ادھر۔ تو کہا انہوں نے کہ بدعتیوں کا، تکفیریوں کا یہ منہج ہے، راز میں رکھنا، چھپانا، سامنے کچھ کہنا اندر کچھ رکھنا، جو کہ اپنا ہر کام چھپا کے رکھتے ہیں، اور اسی منہج پر وہ دعوت کا کام بھی کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک طائف منصورہ کا تعلق ہے تو یہ اسی طرح ظاہر اور واضح رہتا ہے جیسے کہ نصف النہار میں روشن آفتاب اور 14ویں رات میں چمکتا ہوا بدر کامل۔ یہ جو ہے شیخ سعادت ذاتری حفظ اللہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری جو صفت نمایاں خصوصیت ہے اس گروہ کی، طائف منصورہ کی، جو ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا۔ یہ گروہ جو ہے ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور اسی سے پہچانا جائے گا، حق واضح ہوگا اسی سے۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کسی بھی فتنے کے دور میں، فتنہ آئے گا، آزمائش کا دور آئے گا، اختلاف ہوگا، مختلف طرح کی لوگ باتیں کریں گے، یہ گروہ جو بات کہے گا اسی کی بات حق ہوگی، اور سب ادھر ادھر کی ہاکیں گے، باطل کے پیچھے بھاگیں گے۔ لیکن یہ جو گروہ جو بات کہہ دے گا وہی سچا رہے گا، وہی حق بات رہے گی، جی ہاں۔ یہ سچائی سے اور حق بات سے پہچانا جائے گا، اور اسی سے یہ راہ حق پر گامزن ہوں گے۔ یہاں حق کا معنی کیا؟ حق پر ہوں گے۔ حق کا مطلب یہ کتاب و سنت کو منہج سلف کے مطابق سیکھنا، پھر صحیح دلیل کی روشنی میں اس پر عمل کرنا۔ یہ گروہ ہمیشہ دلیل کا ذکر کرے گا۔ طائف منصورہ یہ نہیں کہا کہ فلاں آدمی نے کہا ہے، ہمارے پیر نے کہا ہے، یہ ہمارے مذہب میں، یہ ہمارے مسلک میں ہے، یہ دلیل کو ذکر کرے گا کسی بھی مسئلے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، حدیث میں یہ فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جی ہیں، یہ دلیل ہے۔ اور اسی طریقے سے صحابہ کے اقوال بھی دلیل ہے دین کے معاملے میں، کیونکہ وہ اپنی اجتہاد سے کوئی بات نہیں کہیں گے دین کے معاملے میں، ان کے پاس ضرور دلیل رہے گی، صحابہ کرام تبھی بات کہیں گے۔ تو طائف منصورہ کی یہ صفت ہے، یہ خصوصیت ہے کہ یہ دلیل ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی بات کرتے ہیں تو دلیل کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ان کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ دلیل ہوتی ہے، یہ دوسروں سے اسی میں تو ممتاز ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور سے لوگ عادات و اطوار، رسم و رواج کے تابع ہوتے، یا انہیں مروجہ فقہی مذاہب کی بنیاد پر فتووں کے تابع رکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ تو باقاعدہ مہر بنا کے رکھتے ہیں، کوئی معاملہ آدمی کوئی مسئلہ پوچھتا ہے وہ باقاعدہ مہر لگا دیتے ہیں، جائز ناجائز، ہاں یس نو لکھ کر کے وہ مہر مار دیں گے، اس میں لکھا رہے گا الجواب صحیح، یہ جواب صحیح، اور نیچے لکھا رہے گا دیوبند، نیچے لکھا رہے گا بہار شریعت، جی ہاں، کچھ لکھا رہے گا، ایسے لکھ کر کے مہر مار دیں گے اور جواب صحیح لکھ دیں گے، مطلب دیوبند نے کہہ دیا اب یہ بات صحیح ہے، خلاص۔
لیکن یہ جو طائف منصورہ ہے یہ لوگ دلیل کی روشنی میں بات کریں گے. کوئی مسئلہ پوچھے گا اس کے بارے میں غور و فکر کریں گے، اس کے بعد فوراً ان کا ذہن جو ہے قرآن کی طرف جائے گا، حدیث کی طرف جائے گا، صحابہ کے اقوال کی طرف جائے گا. جی ہاں، یہ دلیل کی روشنی میں لوگوں کو جواب دیں گے. جو ہے کسی فقہی اور کسی جو ہے مذہبی قول میں یہ بند نہیں ہوتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ وہاں کیا بات کہی گئی ہے، جائز ناجائز لکھ کر کے، یس نو لکھ کر کے، ہاں نہیں، اس کے بعد مہر نہیں لگاتے ہیں. یہ دلیل سے بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہی مفہوم ہے کہ یہ گروہ حق کے ساتھ غالب رہے گا، یعنی ان کے پاس دلیل ہوگی قرآن حدیث سے، اور یہی ان کی بہت بڑی امتیاز ہے. اسی طرح سے ان کی جو ہے ایک امتیازی صفت یہ بھی ہے کہ یہ گروہ جو ہے حق پر ثابت قدم رہے گا. نہ یہ خود کسی چیز کو بدلیں گے اور نہ ان کے اندر کوئی تبدیلی لا سکتا ہے. ان کا عقیدہ ایک ہوگا، ان کا منہج بھی ایک ہوگا. یہ دین کے معاملے میں جھوٹ اور تلون مزاجی سے دور ہوں گے. مختلف بہانوں اور ہتھ کنڈوں کے ذریعے دنیاوی اہداف و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ جھوٹی سیاست کے قائل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ میکاولی قاعدہ مقصد ہر وسیلے کو جائز ٹھہراتا ہے اس کے خلاف ہوں گے. جو سیاست میں جاتے ہیں نا وہ اسی میکاولی قاعدے پر عمل کرتے ہیں کہ مقصد کو پانے کے لیے ہر وسیلہ ان کے یہاں جائز ہوتا ہے. جی ہاں، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے درمیان اجنبی بن کے رہے گی. مطلب یہ ہے کہ بدعات اور خرافات کے اندر لوگ اتنی زیادہ ہوں گے، گمراہی کا شکار ہوں گے کہ ان کی تعداد بہت ہی کم ہوگی، آٹے میں نمک کے برابر. جی ہاں، اس لیے ان کے بارے میں حدیث کے اندر باقاعدہ ہے کہ اجنبی بن کر کے رہیں گے ایسے لوگ. مطلب یہ گروہ جو ہے چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا نہیں ہوگا، معمولی ہوگی، تعداد کم ہوگی. ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوگی جو حق پر قائم ہوں گے، اور جو دین اسلام کی صحیح ترجمانی کرنے والے ہوں گے ان کی تعداد بہت کم ہوگی. اسی لیے ایک صفت ان کی یہ بھی ہے کہ یہ مسلمانوں ہی کے بیچ میں جو ہے اجنبی بن کے رہیں گے، کیونکہ یہ لوگ بہت کم ہوں گے. اکثر ان کے لوگ خلاف ہوں گے، اکثر لوگ ان کی مخالفت کریں گے. اسی لیے دیکھیں قرآن حدیث میں باقاعدہ ہے کہ ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. انہیں کوئی اللہ کے رسول نے بھی یہ بتا دیا ہے کہ لوگ ان کی مخالفت کریں گے، زیادہ لوگ انہیں کی مخالفت کریں گے، انہیں کے پیچھے پڑے رہیں گے لوگ. اچھا، کہتے ہیں ایک حدیث کے اندر ان کی مثال کالے بیل کے جسم میں ایک سفید بال جیسا ہوگا، اسے بتایا. صحیح مسلم کے اندر آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام اجنبی بن کر آیا تھا اور عنقریب آخری زمانے میں اجنبی بن جائے گا. 100 ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے. فطوبی للغرباء، وہ جو غربا والی حدیث ہے. جی ہاں، بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء. تو یہ جو ہے اجنبیت اور قلت کے ساتھ شروع ہوا ہے، اور ایسی ہی جو ہے قلت کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گا. ان کی جو ہے ایک خصوصیت یہ بھی بتائی جاتی ہے، یعنی اس گروہ کی، طائف منصورہ کی، کہ یہ دین کے اس حصے کی اصلاح کریں گے جسے لوگوں نے بگاڑ رکھا ہوگا. یعنی اس گروہ کی نظر ہوگی انہی چیزوں پہ کہ کہاں کہاں دین کے اندر خرابی پیدا کی جا رہی ہے، اس سوراخ کو بند کرنے کی کوشش کریں گے، اس جگہ کو وہ اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے کہیں بھی ہو. اسی لیے آپ دیکھو گے کہ لوگ کسی صحابہ کے خلاف کوئی بول رہا ہے تو وہاں وہ دفاع کرتے نظر آئیں گے. کسی جو ہے محدثین میں سے کسی کے خلاف کوئی بول رہا ہے، وہاں پہ حدیث کے خلاف کوئی کچھ بول رہا ہے، وہاں پہ آ جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، آپ کے خلاف، آپ کی ذات کے خلاف، قرآن کے خلاف، کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور منہج کے خلاف، سلف صالحین کے خلاف، اسلامی تاریخ کے خلاف. تو کہیں بھی آپ دیکھو گے کہ جہاں بھی بگاڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی
یہ لوگ جو اس کی اصلاح میں لگ جائیں گے، اس کا دفاع کرنے لگیں گے، وہاں یہ پہنچیں گے۔ بلکہ ہمارے استاذ اللہ جو ہے ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے، شیخ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ، وہ یہ بات کہتے تھے کہ اہل حدیث کی یہ پہچان ہے کہ وہ ہر اس جگہ نظر آتے ہیں دفاع کرتے ہوئے دین کا جہاں جہاں لوگ اس کے اندر بگاڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہی کام ہے، چوطرفہ جو ہے یہ دین کا دفاع کرتے ہیں۔ جہاں بھی جس پہلو بھی اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، منہج کا مسئلہ ہو، دین کے کسی احکام اور فرائض کا مسئلہ ہو، اسلامی تاریخ کا مسئلہ ہو، صحابہ تابعین کا مسئلہ ہو، محدثین اور فقہا کا مسئلہ ہو، علماء اسلام کا مسئلہ ہو، دین اسلام کا مسئلہ ہو، کسی کا بھی مسئلہ ہو، کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے دین کا مسئلہ ہو، تو یہ فوراً پہنچ جاتے ہیں دفاع کرنے کے لیے، اور دلائل کی روشنی میں اس کا دفاع کرتے ہیں اور سامنے والے کو چت کر دیتے ہیں۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی حالت کیا ہوتی، کوئی کچھ کہہ رہا جانے تو کہنے دو، اور بہت سے لوگ تو ایسا چاہ رہے بھائی ابھی کہیں گے اس پر کچھ بولیں گے تو یہ لوگ خلاف ہو جائیں گے، یہ گروہ کے لوگ ایسے ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں گے، ایسے ہو جائیں گے، ویسے ہو جائیں گے، اس مسئلے میں بولیں گے تو یہ شیعہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اس مسئلے میں بولیں گے تو دیوبندی ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اس مسئلے میں بولیں گے تو ہم سے جو ہے یہ جماعت اسلامی والے ناراض ہو جائیں گے۔ اہل حدیث یہ سب نہیں سوچتے ہیں، دین کے مسئلے میں چوطرفہ یہ جو ہے دفاع کرتے ہیں، نظر آتے ہیں ہر جگہ، اور شرک اور بدعت کے خلاف سب سے زیادہ یہ بولتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ نقصان دین اسلام کو اسی سے ہوتا ہے، اسی سے بگاڑ پیدا ہوتی ہے۔ کہہ رہے کہ سب سے بڑی خصوصیت ایک یہ بھی ہے کہ دین کے اس حصے کی اصلاح کرتے نظر آتے ہیں جسے لوگوں نے بگاڑ رکھا ہے۔ چنانچہ لوگ اپنی جہالت کی بنیاد پر بدعتوں کو ایجاد کر کے سنتوں کو مار دیتے ہیں، اس طرح باطل حق اور حق باطل نظر آنے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں اس گروہ کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ان کے اصل دین کی طرف واپس لاتے ہیں۔ اس کے لیے وہ لوگوں کے درمیان سنت کو عام کرتے ہیں۔ جب لوگ ایسا کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ذلت و رسوائی کو ختم کر دے گا اور ان کی نصرت و تائید کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام اجنبی حالت میں آیا تھا اور عنقریب ایسی اجنبی ہو جائے گا، سو ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک دوسری روایت میں مزید آیا ہے کہ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہوں گے، وہ اجنبی لوگ کون ہوں گے؟ یہ جو ہے اہم بات ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ بھائی وہ کون لوگ ہیں، تو یعنی جو غربا ہیں، غربا اجنبی لوگ، کیا وہ کہیں ایک کونے میں پائے جاتے ہیں دنیا کے کسی ایک خطے میں؟ یہ غربا یہ کون ہے جو اجنبی لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے، دیکھیے حدیث ایک طرح کی دیتا نا مانا علیہ الیوم واصحابی، یہ سمجھنے والی بات۔ وہاں پر اللہ کے رسول نے منہج اور طریقہ بتایا کہ ہمارے اور صحابہ کے منہج پہ جو قائم ہوگا وہ جنتی ہوگا، خلاص۔ دین پر تو سب عمل کرنے کا دعوت، دین کا مسئلہ نہیں ہے، منہج کا مسئلہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مسئلہ ہے، طریقے کا مسئلہ ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی دیکھیے، عام طور سے لوگ اتنا جانتے ہیں، ہم بیان کیا جاتا ہے کہ جو ہے اجنبی جو ہے لوگ ہو جائیں گے، اور ایسے اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخر وہ اجنبی ہے کون لوگ ہیں وہ اجنبی؟ اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں اسی وضاحت فرمائی ہے کہ وہ اجنبی لوگ کون ہیں۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے بھائی میں بھی اجنبی ہوں، لیکن اس کی صفت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کی اصلاح کریں گے اس وقت جب لوگ بگڑے ہوئے ہوں گے، یعنی دینی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے جب لوگ بگاڑ کا شکار ہوں گے، عقیدے میں بگاڑ ہوگا،
شریعت میں بگاڑ ہوگا، احکامات دین میں بگاڑ پیدا کریں گے۔ تو جو لوگ بگاڑے، کچھ لوگ بگاڑنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، جیسے بدعتی ہیں، شرک کرنے والے ہیں، تو یہ جو شرک کرنے والے ہیں، بدعت ایجاد کر، یہ لوگ دین کو بگاڑنے والے ہیں۔ تو دوسری طرف یہ آئیں گے اس کی اصلاح کرنے کے لیے، وہ بتائیں گے بھائی یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، صحیح ہے، سنت یہ ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ من علق تمیمتن فقد اشرکا، جو تعویذ لڑکا ہے یہ شرک ہے، اس کو ہٹاؤ، اس کو توڑو، اس کو گلے سے نکالو، اس کو، بھائی یہ شرک ہے، حدیث کے اندر آیا۔ کوئی کہتا ہے ماں کی قسم، باپ کی قسم، فلانے ڈھمکانے کی قسم، غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے، تو یہ لوگ کہیں گے بھائی یہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا، تو غیر اللہ کی قسم کھائے وہ شرک ہے۔ کچھ لوگ جو استغاثہ کرتے ہیں، غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، قدم قدم پہ نام لیتے ہیں، ٹھوکر لگ جائے معمولی تب بھی کہیں گے یا علی یا فلان یا ڈھمکان، تو یہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کے نام پہ نظر کرنا، نظر ماننا، ان کے لیے ان سے استغاثہ کرنا، ان کے لیے ذبیحہ کرنا، ان کی قبروں پہ جا کر کے سجدہ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ تعظیمی وعظیمی کہنے سے نہیں کام چلے گا۔ دین اسلام کے اندر کوئی تعظیمی سجدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی طرح کا سجدہ جائز ہوتا تو میں کہتا کہ عورت اپنی شوہر کی سجدہ کرے، یہ کیا، یہ تعظیمی ہی تو ہے بھائی، شوہر کا سجدہ کرنا عبادت تو ہے نہیں، تعظیمی ہے، تو تعظیمی سجدہ بھی منع ہے۔ اسلام کے اندر کوئی سجدہ نہیں جائز ہے غیر اللہ کے لیے۔ اگر تعظیمی سجدہ بھی اگر جائز ہوتا تو اللہ کے رسول کہتے کہ بھائی عورت کو اپنے شوہر کا سجدہ کرے، مطلب اس کا اتنا زیادہ حق ہے، اس کا اتنا زیادہ احترام ہے، ایک بیوی کی نظر میں اتنی زیادہ عظمت ہے۔ تو تعظیمی سجدہ اگر ہوتا تو شوہر کا سجدہ جائز ہوتا، لیکن جائز نہیں ہے۔ دین اسلام کے اندر کوئی سجدہ نہیں ہے، تو تعظیم وعظیمی کہہ کر کے لوگ اصل میں ٹی وی پہ ڈیبیٹ اس طرح سے، یہ تعظیمی ہے۔ جب ایک اہل حدیث اس کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگوں کے یہاں قبروں پر سجدہ کیا جاتا ہے، تمہارے یہاں جو ہے تمہارے پیروں کا سجدہ کیا جاتا ہے، جا کر کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، گر جاتے ہیں پیروں کے سامنے زمین پر، قبر پہ گر جاتے ہیں، تو بدعتی جو ہے کیا بولتے ہیں، کہتے ہیں وہ تعظیمی سجدہ ہے۔ تعظیمی سجدہ تو آدم کا فرشتوں نے کیا تھا، اور کیا کیا دنیا بھر۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی بدعت کے لیے، اپنے شرک کے لیے لوگ دلیلیں لاتے ہیں۔ شیطان اور ابلیس نے بھی دلیل دیا تھا، انا خیر منہ، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے بھی تو کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آگ اوپر اٹھتی ہے۔ تو یہ بدعتی اور جو شرک کرنے والے ہیں نا، جو قبر پرستی میں مبتلا ہے، وہ لوگ بھی اپنے لیے دلیلیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ بھائی دین اسلام کے اندر، اس شریعت محمدیہ کے اندر کسی طور سے کوئی سجدہ جائز نہیں ہے، نہ عبادت والا سجدہ جائز ہے، نہ تعظیمی سجدہ جائز ہے، کچھ نہیں جائز ہے۔ تم سجدہ کرو گے یہ ٹوٹل شرک ہے۔ سجدہ ہو، رکوع ہو، یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ سجدہ کرنا عبادت ہے، رکوع کرنا یہ عبادت ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے گروہ جو ہوگا، طائف منصورہ جو ہوگا، اس کی یہ صفت ہے کہ جو لوگ دین کے اندر بگاڑ پیدا کریں گے، تو ان کا کام ہوگا یہ اصلاح کریں گے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ جو ہے دین کے خلاف ہے، یہ جو ہے منہج رسول کے خلاف ہے، صحابہ کے خلاف ہے، یہ لوگ یہ بات کریں گے، نکیر کریں گے، ٹوکیں گے۔ اب بتائیے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے تو تعریف بتائی اسی لوگوں کی کہ دین میں جب لوگ بگاڑ کا کام کریں گے تو یہ لوگ آئیں گے وہاں پر اصلاح کا کام کریں گے۔ اب جب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اصلاح کا کام کرتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ جو ہے دین کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، صحیح بات یہ چیز بدعت ہے، یہ منہج رسول کے خلاف ہے، یہ ایسا ہے، یہ لوگ جب آ کر کے اس پر جو ہے نکیر کرتے ہیں اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کتنے لوگ آ کر کے جو ہے گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے کوا کی طرح سے کائیں 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 کرنے لگتے ہیں، اور باقاعدہ چاروں طرف سے یہ اس کو جب بیچارے کو مجبور کر دیں گے، اس کو دبانے کی کوشش کریں گے، لیکن جو ہے مخالفت بڑھ جائے گی چاروں طرف، لیکن کیا اس کو زیر کر لے جائے گا؟ کبھی نہیں زیر کر پائیں گے۔ اس کے پاس حق ہے، اس کے پاس دلیل ہے، اس کے پاس دلیل ہے، بھائی کہاں سے اس کو زیر کر پاؤ گے؟ تم اپنی جو ہے نستعلی کی جملوں سے زیر نہیں کر پاؤ گے، اپنے جو ہے جادوی بیان اور سحر بیانی سے جو ہے اس کو زیر نہیں کر پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں حجت و بیان نہیں ہے، جو کہ قرآن اور دلیل کے
قرآن اور حدیث سے جو اس کے پاس حجت ہے نا، جو اس کے پاس دلیل ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کی کٹ حجتی نہیں چلے گی. یا اس کے پاس حدیث کی حجت ہے، قرآن کی حجت ہے، وہ چلے گی. کٹ حجتی اور نستعلیقی جو ہے جملے نہیں کام کریں گے. تو یہ جو ہے طائف منصورہ کی خصوصیت ہے کہ یہ لوگ جب لوگ بگاڑ کریں گے تو یہ لوگ آ کر کے اس کی اصلاح کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے. اب دیکھیں، سنتے ہیں یہ ہم حدیثیں سنتے ہیں، بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء، یہ چیز بہت مشہور ہے، ٹھیک ہے، حدیث ہے. لیکن ایک اور حدیث ہے، اس کے اندر یہ اضافہ ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ بھائی وہ جو اجنبی ہے جن کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اصلاح کرنے والے ہوں گے ان لوگوں کی جو بگاڑ کرنے والے ہوں گے دین کے اندر. جو بگاڑ کریں گے تو وہ لوگ آ کر کے اس کی اصلاح کریں گے. یصلحون ما افسد الناس فیہا. اچھا، ایک خصوصیت اور ہے، اس کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کے یہاں اختلاف نہیں ہوگا، اس کا ایک ہی راستہ ہوگا، ایک ہی منہج ہوگا، ایک ہی طریقہ ہوگا. چنانچہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں یہ گروہ جو ہے نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اس جماعت کا ایک تسلسل اور امتداد ہے جو اللہ کی توحید پر قائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کے منہج اور ان کے فہم دین اور ایمان پر گامزن ہے. یہ ان کا ایک ہی راستہ ہے. طریق واحد لا طرق، راستے کئی ایک نہیں ان کے پاس، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے. چنانچہ یہ کتاب و سنت کو فہم سلف کی روشنی میں مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوگا یہ گروہ، اور اسی کے مطابق عمل کرے گا اور اسی کے مطابق دین اسلام کی نشر و اشاعت کرے گا، دعوت کا کام کرے گا. اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکامات کو صحیح سے سمجھنے، فہم صحابہ کی روشنی میں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسی کے مطابق اس کی دعوت اور تبلیغ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.